ایک نوجوان نے کسی تندرست بوڑھے کی مدد کی تھی۔ گزشتہ زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہوا اور اس کو قتل کی سزا سنائی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر قتل گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کی مدد اس نوجوان نے کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل زخمی ہوا۔ وہ زور زور سے رو کر دہائی دینے لگا، ہائے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ آج وفات پا گیا۔ افسوس، آج دنیا تاریخ ہو گئی۔ سپاہیوں اور لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو مارے پریشانی کے نوجوان کو وہیں چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے۔ بوڑھے نے فوراً اس نوجوان کی زنجیریں کھولی، اس کو بھگا کر خود وہاں بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو بادشاہ وہیں موجود تھا۔ کسیانے سے ہو کر وہ وہاں سے کھسک گئے۔ قتل گاہ میں آئے تو دیکھا سامنے بوڑھا بیٹھا ہے جبکہ نوجوان 9-2-11 ہو گیا تھا۔ سپاہی سارے صورتحال سمجھ گئے، بوڑھے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ نے جو اپنے مرنے کی جھوٹی خبر سنی تو غضبناک ہو کر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور گرج کر بولا، اے بوڑھے، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میری موت کی جھوٹی خبر لوگوں کو پہنچا دی؟ آخر میں نے تیرا بگاڑا ہی کیا تھا؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا، علی جان، میری ایک جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی جس کو بے گناہ قتل کیا جا رہا تھا۔ جس وقت میں بھوکوں سے مر رہا تھا تب اسی نوجوان کے دیے ہوئے صدقے سے میں نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے غذا کا بندوبست کیا تھا۔ آج اس کو بے گناہ مصیبت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ مجھ میں موجود انسانیت اور جواں مردی نے سر اٹھایا کہ میں اس کی جان بچاؤں۔ اسی کی مدد کی خاطر میں نے یہ حیلہ اپنایا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے اس نوجوان کی تعریف کی اور اس مقدمے کی از خود نو تحقیقات کا حکم دیا۔ خوش ہو کر اس بوڑھے نے فقیر کو انعام و اکرام دیا۔ اس نوجوان سے جب یہ پوچھتا کہ تیری جان کیسے بچی تو وہ جواب دیتا، ایک حقیر سی رقم میرے کام آئی جو اس ساحل کو ضرورت کے وقت میں نے دی تھی۔